بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر علی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کسی ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی سرزمین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فوج، اسلحہ، میزائل اور بندوق کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو صرف پانی کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ پانی کی طاقت سے دوسرے ملک کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، اور برباد ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ملک، ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ کوئی بھی فوج کسی سرزمین کو بموں، گولہ باری اور میزائلوں سے اس طرح برباد نہیں کر سکتی جس طرح بھارت نے پاکستان کے کھیتوں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو کیا۔ بھارت کا یہ سادہ سا عمل ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دو۔ ان کے لیڈر حضرات کو اکثر و بیشتر مین سکرین اور میڈیا پر یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ پاکستان میں جانے والے پانی کو مستقل طور پر بند کر دو، پاکستان اپنی موت خود مر جائے گا۔ دور پھٹے مو تمہاری ایسی سیاست پر، یعنی آپ ایک انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے نا تو اسی پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ انٹرنیشنل معاہدہ کیا ہے؟ اسے ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سندھ طاس معاہدے پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاہدہ کیا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا اور اس کی کیا ضرورت تھی۔ قیام پاکستان سے قبل بر صغیر میں انگریز کا بنا ہوا نہری نظام تھا۔ آزادی کے بعد پانی کی تقسیم پر دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مسائل نے جنم لیا۔ بھارت سے گزر کر جو دریا پاکستان میں بہتے تھے سندھ اور پنجاب کی زرعی زمینوں کو سیراب کرتے اور کراچی کے بحیرہ عرب میں جا کر گرتے تھے۔ نہروں کا وسیع نظام اور پانی کے ذخائر سے تقریباً 26 ملین ایکڑ رقبہ سیراب ہوتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد پانی کے معاملے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ 1947 میں پنجاب جب دونوں جانب تقسیم کیا گیا تو بھارت کی طرف نہروں کا وسیع نظام تھا، جبکہ پاکستان کے لیے کافی مسائل پیدا کر دیے گئے۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے اپنی طرف سے آنے والی پاکستانی تمام نہروں کا پانی بند کر دیا۔ پاکستان نے اس پر احتجاج کیا تو بھارت نے 4 مئی 1948 کو پاکستان سے ایک عارضی معاہدہ کیا، جس سے بھارت پاکستان کی حکومت سے سالانہ رقم کی ادائیگی کے عوض پاکستانی علاقوں کو پانی فراہم کرتا تھا، مگر یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ پاکستان نے اسے عالمی عدالت انصاف تک لے جانا چاہا، مگر بھارت نے اس سے ہمیشہ انکار کیا۔ 1951 میں امریکی ایٹمی کمیشن کا چیئرمین ڈیوڈ لیلنتھال برِ صغیر کے دورے پر آیا۔ ڈیوڈ وہ آدمی تھا جسے برِ صغیر میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ یہاں پر آیا، یہاں کے لوگوں سے ملا، یہاں کی تہذیب و ثقافت دیکھی اور اس نے جائزہ لگایا کہ یہاں پانی کی تقسیم پر دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مسائل ہیں۔ اس نے یہاں رہتے ہوئے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس میں اس نے پاک بھارت پانی کے مسئلے کو اجاگر کیا اور عالمی بینک سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دفاتر میں دونوں ممالک کو مذاکرات کے لیے بلائے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے مالی معاونت بھی کرے۔ ورلڈ بینک نے اس کی تجویز کو خوشائن قرار دیا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ معاملے کے پائیدار حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان عالمی بینک کے دفاتر میں مذاکرات ہوئے۔ آخرکار ستمبر 1960 میں جب پاکستان میں صدر ایوب خان تھے اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، یہ معاہدہ طے پا گیا جسے ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا تھا نا، اس سارے معاہدے کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا تھا، جسے ہم سندھ طاس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ معاہدے میں طے پایا گیا کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے اور اس کے استعمال کے مساوی طور پر خواہش مند رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پہچان کر دوستی جذبہ خیری کے تحت معاہدے کی شرائط کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے حقوق کا فرائض کا خیال رکھیں گی اور تعاون کی فضا کو ہمیشہ قائم رکھیں گی۔ مشرقی دریاؤں کا تمام پانی بغیر کسی پابندی کے بھارت استعمال کرے گا، ماں سوائے گھریلو، زرعی اور پانی بجلی پیدا کرنے کے۔ پاکستان وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے دریاؤں کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ دریائے ستلج اور راوی جہاں سے یہ دونوں بہتے ہیں اور مکمل طور پر پاکستان کو عبور نہیں کرتے، وہاں تک پاکستان ان میں مداخلت نہیں کرے گا سوائے گھریلو زرعی استعمال کے، اور پاکستان وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے کسی قسم کی مداخلت کا مجاز نہیں ہوگا۔ پاکستان میں بہتے ہوئے تمام دریا اپنے قدرتی رخ پر کسی باج گزار نالے کو ساتھ ملاتے ہوئے، چاہے وہ راوی کا پانی ہو یا ستلج کا، پاکستان بغیر کسی پابندی کے استعمال کرے گا۔
ایک تبادلے کے وقت یا ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران بھارت زرعی استعمال کے لیے اپنی حدود سے دستبردار ہوگا، ذخیرہ کرنے کے لیے پانی کا استعمال محدود کرے گا اور مشرقی دریاؤں سے پاکستان کو پانی مہیا کرے گا۔ یہ ٹرانزیشن پیریڈ 1 اپریل 1960 سے شروع ہوگا اور 31 مارچ 1970 کو ختم ہوگا۔ اس وقت کے دوران پاکستان بغیر کسی پابندی کے مشرقی دریاؤں کا سارا پانی استعمال کرے گا۔ ٹرانزیشن پیریڈ کے خاتمے کے بعد پاکستان کسی قسم کا دعویٰ یا احتجاج بھارت سے نہیں کرے گا۔ مغربی دریاؤں کے متعلق شرائط میں یہ کہا گیا کہ پاکستان بغیر کسی پابندی کے مغربی دریاؤں کا سارا پانی استعمال کرے گا اور بھارت شرائط کے تحت ان کے بہنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا اور بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے جہلم، چناب، سندھ کا پانی پاکستان کو پہنچنے دے گا، سوائے گھریلو اور پن بجلی پیدا کرنے کے۔ پاکستان بغیر کسی رکاوٹ کے مغربی دریاؤں کو استعمال کرے گا جبکہ بھارت استعمال نہیں کرے گا۔ بھارت نہ تو پانی ذخیرہ کرے گا اور نہ ہی ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی تعبیر کرے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ بھارت نہ تو پانی ذخیرہ کرے گا اور نہ ہی ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی تعمیر کرے گا۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی پارٹی کو حد سے زیادہ کسی دریا میں پانی چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ دوسری پارٹی کو اس کی اطلاع ضرور کرے گا تاکہ جتنا ہو نقصان سے بچا جا سکے۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا کہ بھارت اور پاکستان سندھ طاس کمیشن کے لیے ایک مستقل اسامی برائے کمیشن مہیا کریں گی اور اسے تعینات کریں گے۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو ہائیڈرولوجی کی فیلڈ میں ماہر انجینئر ہوگا۔ دونوں میں سے ہر ایک کمیشن اس معاہدے پر اٹھنے والے تمام معاملات کو اپنی حکومت کی نمائندگی کرے گا اور معاہدے کے تحت کمیشن حل کرنے کا مقصد دریاؤں کے پانی کو ترقی دینے اور دونوں پارٹیوں یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلق کو اجاگر کرنا قرار دیا گیا۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کے شروع کے دنوں سے خلاف ورزی کرتا چلا آ رہا ہے۔ 2008 میں بھارت نے 2 دفعہ دریائے ستلج میں سیلابی ریلا چھوڑ کر ہزاروں ایکڑ اراضی پر مکئی، کپاس اور دھان کی فصلیں برباد کر دیں جبکہ کسانوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ دوسری طرف بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی دھچیاں بکھیرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک دیا جس سے مرالا ڈیم اور ہیڈ بیراج پر اچانک 53,000 کیوسک کے مقابلے میں صرف 20,000 کیوسک رہ گیا۔ بھارت نے بغلے ڈیم بھرنے کے لیے پانی کی چوری اور سینہ زوری کا کھلا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے شدید احتجاج کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ پاکستانی دریاؤں کا پانی روکنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بھارت نے پاکستان کی طرف بہنے والے تمام دریاؤں کا پانی روک دیا تھا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کا یہ واٹر بمب انتہائی خطرناک اہمیت کا حامل ہے جس کا استعمال بھارت بھرپور انداز میں کر کے پاکستان کو صحرا میں تبدیل کر رہا ہے اور خوراک کے بحران سے دوچار کرنے کے عزائم کو عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کو واٹر کنٹریکٹ کی طرز پر حکومت پاکستان اور بھارت سے واٹر کنٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں پانی کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ کو ساری معلومات دیں گے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اور اس معاہدے کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کتنے ڈیم بنا رہے ہیں، کتنے ڈیم مزید بنانے جا رہا ہے اور پاکستان کو ان سے کیا خطرات لاحق ہیں، پاکستان کو آنے والے وقت میں پانی ملے گا یا پھر بالکل بند کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پارٹ 2 میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔